السلام علیکم، میں فہد حسین اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آج ایک ایسے موضوع پہ ہم بات کریں گے جو روایتی موضوعات سے ہٹ کر ہے، تھوڑا سا غیر سیاسی ہے۔ حالانکہ سیاست کو اس میں جوڑنا چاہیں تو آپ جوڑ بھی سکتے ہیں، بلکہ شاید ویلاگ کے آخر میں کچھ اس کا ایک سیاسی پہلو نکالنے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے ٹاپک کی جس میں آپ کا ضرور انٹرسٹ ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے اور پیدا ہو جائے گا، اور خاص طور پر ستمبر کی 7 تاریخ کو۔ وہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے وہ یہ ویلاگ اور تجزیہ جو ہے وہ ملتا رہے۔ اچھا، اب بات میں کر رہا ہوں ایک ایسے موضوع کی جو ساری دنیا میں جس کے حوالے سے بات ہونا شروع ہو گئی ہے اور لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں۔ تاریخ ہے ستمبر کی 7 اور پاکستان کے وقت کے مطابق یہ جو واقعہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ہوگا شام کو۔ میں وقت بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا آپ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے ٹاپک جو ہے وہ کھول ہی دوں۔ ایشو ہے سولر ایکلپس نہیں، لونر ایکلپس، یعنی جس کو اردو میں چاند گرہن کہتے ہیں۔ اب یہ ستمبر کی 7 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ ایک نارمل چاند گرہن نہیں ہے، اسے انگریزی میں کہتے ہیں بلڈ مون۔ یہ وہ ایکلپس ہے جس میں چاند لال ہو جاتا ہے اور اسی لیے اس کو بلڈ مون بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے اور اس کو کیسے دیکھنا چاہیے، اس پہ میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے نوٹ کر لیں کہ ستمبر کی 7 تاریخ کو یہ پاکستان میں نظر آئے گا، اور اس کا جو وقت ہے وہ رات کے تقریباً 10:30 بجے سے لے کر اور 11:45 تک رات کے اس کا جو بالکل عروج ہوگا اور یہ نظر آئے گا۔ آپ اگر بادل نہ ہوئے تو یہ بڑی کلیئرلی جو نظر آئے گا، اور یہ نظارہ جو ہے یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ کیسے اس کو دیکھنا ہے اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ ہوتا کیسے۔ اب ظاہر بات ہے ہم میں سے بہت لوگوں کو یہ معلوم ہے، لیکن ذہن سے نکل جاتا ہے۔ مجھے بھی تھوڑا سا اس پہ اپنی جو نالج ہے اس کو تھوڑا ریفریش کرنے کی ضرورت تھی تاکہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایکوریٹ انفارمیشن آپ تک پہنچے۔ اچھا، اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سورج ہے اس کے گرد دنیا گھومتی ہے اور دنیا کے گرد چاند گھومتا ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔ یہ جو ایکلپس ہوتا ہے، جو چاند گرہن ہوتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب جو دنیا ہے وہ جب سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ آتی ہے، اور چاند اس کے گرد جو گھوم رہا ہے وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ آتا ہے کہ دنیا سورج اور چاند کے بالکل درمیان میں آ جاتی ہے، اور جب سورج کی روشنی جو ہے وہ دنیا کے اوپر پڑتی ہے اور چاند اس کے بالکل پیچھے ہوتا ہے، تو وہ ایک طریقے سے دنیا کا جو سایہ ہے اس کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ یعنی یہ سورج ہے، یہاں پہ دنیا ہے اور یہاں پہ چاند ہے، اور وہ ڈائریکٹ ایک لائن میں آ گئے ہیں، اور سورج کی روشنی جو ہے اس کو دنیا بالکل اس کے سامنے آ کے بلاک کرتی ہے، اور چاند دنیا کے سائے میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے لونر ایکلپس۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو چاند ہے اس کا جو رنگ ہے وہ لال ہو جاتا ہے، یا نارنجی، اورنج جسے کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور اسی لیے اس کو انگریزی میں بلڈ مون کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، وائی ڈز اٹ ٹرن ریڈ؟ تو اس کا جو سمپل ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو سورج کی روشنی ہے جب وہ دنیا کے اوپر پڑتی ہے، جو ارتھ کا جو ایٹماسفیئر ہے جس میں کلاؤڈز ہیں، جس میں ڈسٹ ہے، تو وہ جو بلو لائٹ ہوتی ہے وہ اس کے تھرو نہیں گزر پاتی، اور جو ریڈ لائٹ ہے وہ اس کے تھرو گزر کر اور مون تک پہنچتی ہے، چاند تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے بلو لائٹ جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں رک جاتی ہے، ایک طریقے سے وہ فلٹر ہو جاتی ہے، اور جو ریڈ لائٹ ہے جو اسپیکٹرم کی وہ جا کے جو ہے وہ چاند تک پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو رنگ ہے وہ لال ہو جاتا ہے۔ یہ جو نیچر ہے، قدرت کے جو یہ کرشمے ہیں، ان پہ جتنا جو ہے وہ ان پہ غور کیا جائے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یونیورس جو ہے کتنی امیزنگ چیز ہے۔ بہرحال اب یہ جو لال ہو جاتا ہے، اس سے ایک بڑا عجیب سا، بڑا زبردست، بڑا مزیدار نظارہ ہوتا ہے، اور یہ جو بلڈ مون ہے یہ
ہر مہینے نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ اگین اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے کہ جو مون کا دنیا کے گرد جو روٹیٹ کرنے کا جو آربٹ ہے وہ تھوڑا سا یعنی وہ ایگزیکٹ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا جو دنیا کا سورج کے گرد آربٹ ہے، تو ہلکا سا وہ اس کا اینگل تھوڑا نیچے ہوتا ہے، تو اس لیے جب وہ ایگزیکٹ الائنمنٹ میں آتے ہیں تو تب یہ بلڈ مون ہوتا ہے. اور یہ سال میں چند بار جو ہے یہ اکلپس ہوتا ہے، لونر اکلپس، اور یہ جو ٹوٹل بلڈ مون ہوتا ہے یہ اور بھی اس کی جو اکرنس ہے وہ ریئر ہوتی ہے، اس لیے اس کو دیکھنا، اس کو انجوائے کرنا جو ہے وہ واقعی میں اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، اس وقت دنیا میں ہو چکا ہے. اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ چاند گرہن ہوگا تو یہ پوری دنیا میں 4 کانٹیننٹس اس میں دیکھا جائے گا. دنیا میں جو 6 ارب دنیا کے باشندے ہیں وہ اس کو دیکھ پائیں گے مختلف اوقات میں. پاکستان میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رات 10:30 بجے بالکل اپنے عروج پر ہوگا، اور 10:30 سے لے کے رات 11:45 تک جو یہ ہمارے پاکستان میں سے آپ اس کو دیکھ سکیں گے، اگر ویدر جو ہے وہ کلیئر ہوا. اپنی باہر صحن سے دیکھیں، چھت پہ چڑھ کے دیکھیں، باہر اگر ٹری کور آپ کو بلاک نہیں کر رہا تو جا کے دیکھیں. لیکن اب اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے جو بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ جو سولر اکلپس ہوتا ہے اس پہ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھنا، اور صحیح کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے آپ جو ہے وہ کالے چشمے پہن کر یا خاص وہ کالے رنگ کا وہ فلٹر والی گلاسز ہیں ان کو پہن کر دیکھیں تاکہ آپ کی آنکھوں پر جو ہے وہ اس کے اثرات نہ ہو. لیکن یہ جو لونر اکلپس ہونے جا رہا ہے اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، تو آپ اس کو بالکل وداؤٹ اینی وری، کوئی خاص آپ کو پریکاشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کالے چشمے پہننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو دیکھ کر آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، اس کی تصویریں لے سکتے ہیں اپنے موبائل فون سے. اگر تو پروفیشنل کیمرہ ہے تو اس سے تو بہت ہی اچھی فوٹوز آئیں گی، لیکن آپ موبائل فون سے بھی بڑی زبردست فوٹوز لے سکتے ہیں. اور یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ دنیا میں جو ہے اب اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ انٹرسٹ پیدا نہ صرف ہو چکا ہے، بلکہ جیسے جیسے وقت قریب آئے گا تو آپ کو ہر طرف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات دیکھنے اور سننے کو ملیں گی. اس کو انجوائے ضرور کیجیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن جب سائنس کا دور نہیں تھا تو تب اس حوالے سے ہر طرح کی جو ہے وہ متس بھی ہوتی تھیں، اور لوگوں کی بلیفز بھی تھیں مختلف کلچرز میں، مختلف ریجنز میں. کئی جگہ کہا جاتا تھا کہ اس کا یہ اومن جو ہے اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بری چیز ہونے والی ہے وغیرہ وغیرہ. اور اب بھی بہت جگہ جو ہے اس طرح کے خیالات لوگوں کے ہوتے ہیں کہ جب یہ بلڈ مون ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا پر اور دنیا کے واقعات پر بھی ہوتے ہیں. بہرحال یہ تو خیر جو جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اس کے مطابق اس کی سوچ جو ہے وہ اس حوالے سے ڈھل جاتی ہے، لیکن سائنٹیفک جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب سوال یہ کہ پاکستانی سیاست میں بھی گرما گرمی تو جاری ہے. میں نے کہا تھا کہ آج بالکل غیر سیاسی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سوال نہ پوچھا جائے کہ اگر بلڈ مون ہونے جا رہا ہے اور چاند لال ہونے جا رہا ہے تو کیا اس کا پاکستانی سیاست پر بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ میں اس کو آپ کو کوئی بہت زیادہ ریشنل طریقے سے یہ میں سوال نہیں پوچھ رہا، لیکن کیونکہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ میمز بننا شروع ہو جائیں گی تو میں نے کئی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بلکہ اگر آپ کو کوئی اس سے رشتہ جڑتا نظر آ رہا ہے تو جو کامنٹس کا سیکشن ہے اس میں جا کے ضرور لکھیں کہ آپ کے خیال میں جب یہ بلڈ مون ہوگا، چاند جب لال ہو جائے گا تو پاکستانی سیاست جو ہے وہ بھی لال پیلی ہونے جا رہی ہے. ضرور اپنے کامنٹس بھی دیجیے گا، اور اگر کوئی بڑی آپ کی فیوریٹ تھیوری ہے اس حوالے سے تو ضرور ان کامنٹس میں لکھیں، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.